السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، انسان کے ساتھ بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی دنیاوی ضرورت ہوتی ہے، کبھی دینی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان ضرورت کے خاطر سفر کیا کرتا ہے۔ کبھی دنیاوی غرض سے سفر کرتا ہے، کبھی دینی ضرورت کے لیے سفر کرتا ہے۔ بہرحال سفر کرتا ہی ہے۔ تجارت کی غرض سے سفر کرتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانے کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے وطن میں جانے کے لیے سفر کرتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے خاطر انسان سفر کرتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی سفر کیا کرتا ہے، جیسے حج کے لیے سفر کرتا ہے، ایسے کسی دینی مدارس میں جانا ہو تو سفر کرتا ہے، دینی خانقاہ میں جانا ہو تو سفر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سفر کیا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے انسان سفر کیا کرتا ہے۔ اور سفر کے متعلق فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی سفر میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، دقتیں آتی ہے۔ کبھی سفر میں کوئی ایسے رفقا اور دوست مل گئے، سفر کے ساتھی مل گئے جن سے تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت ساری چیزیں سفر میں پیش آتی رہتی ہیں۔ آج کل تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کر دی جس کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی گاڑی ہوتی ہے، اپنی سواری ہوتی ہے، یا پھر کرائے کی سواری کر لیتا ہے، یا گورنمنٹ کی بس ہوتی ہے، اور ٹرین کے ذریعے، ایئر کے ذریعے انسان آسانی سے سفر کر لیتا ہے۔ پھر بھی سفر میں کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی اور دقت تو پیش آتی ہی ہے۔ کہیں اپنی حالت خستہ ہو جاتی ہے، کہیں توشہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سفر کریں اور ہمارا سفر بہت اچھا رہے اور ہمارے سفر کے ساتھیوں میں ہماری ظاہری حالت بہت اچھی رہے اور ہمارا توشہ بھی زیادہ ہو، تو اس کے لیے نبوی ایک نسخہ ہے، ایک نبوی وظیفہ ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں اور اپنے سفر میں ہم اس کا معمول بنا لیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سفر بہت ہی خوشحال رہے گا، اور جو توشہ ہمارے ساتھ ہوگا وہ بھی کافی رہے گا اور اس میں برکت بھی ہوتی رہے گی۔ اب یہ نسخہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جبیر، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر میں ہو تو سفر میں تمہارے ساتھیوں سے تمہاری حالت سب سے اچھی رہے اور توشہ بھی زیادہ ہو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، آپ بتلا دیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ جبیر، جب سفر میں نکلا کرو تو سفر کی ابتدا میں 5 سورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو، اور ان سورتوں کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ شروع میں بھی بسم اللہ ہو، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہو اور اخیر میں بھی بسم اللہ ہو۔ تو گویا اس طریقے سے سفر کی ابتدا بسم اللہ سے ہوگی، کیونکہ اخیر میں بھی بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بعد سفر شروع کیا جا رہا ہے، تو سفر کی شروعات بسم اللہ سے ہوگی۔ تو ہمیں بھی ان صورتوں کا سفر شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمارا سفر بھی اچھا رہے، سفر میں ہماری حالت بھی اچھی رہے اور توشہ بھی ہمیں کافی ہو جائے۔ اب وہ 5 صورتیں بتانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں اور اس کو اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں بٹھا لے تاکہ سفر کے وقت پڑھنا آسان ہو جائے۔ وہ صورتیں عام طور پر ہر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد قل یا الکافرون، پھر بسم اللہ، پھر اذا جاء، پھر بسم اللہ، پھر قل هو اللہ، پھر بسم اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ، پھر قل اعوذ برب الناس، اور اخیر میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے اور اپنے سفر کی شروعات کرنی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں مالدار تھا، صاحب دولت تھا، لیکن جب بھی سفر میں نکلتا تھا تو میری حالت خستہ ہوتی تھی اور پریشان ہو جاتا تھا، توشہ بھی کم پڑ جاتا تھا۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ مجھے دیا ہے اور یہ وظیفہ مجھے بتلایا ہے، میں نے اپنی زندگی میں معمول بنایا ہے، اس کی برکت سے میرا سفر بھی بہت اچھا رہتا ہے اور رفقائے سفر میں میری حالت بہت اچھی رہتی ہے، اور سب سے زیادہ توشے والا میں ہوتا ہوں، اور جب تک گھر لوٹ کے واپس نہیں آتا سفر بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اہتمام کریں گے ہمارا سفر بھی انشاءاللہ خوشحال رہے گا، توشہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے سفر کی ابتدا ان 5 صورتوں سے جو نبوی نسخہ ہے، نبوی وظیفہ ہے، کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت